السلام علیکم دوستو، برائٹ چیلڈرن میں خوش آمدید۔ کسی بھی ملک کی ترقی، سلامتی، استحکام اور بقا کے لیے اس ملک کی افواج کا اہم کردار ہوتا ہے۔ جس قدر ملک کی افواج مضبوط اور طاقتور ہوگی، اس قدر ملک کی سرحدیں محفوظ ہوں گی۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست اور اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت سے ایک خاص مقصد کے لیے قائم ہوا ہے۔ الحمدللہ وطن عزیز کی تینوں افواج یعنی بحری، بری، فضائی افواج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی کسی دشمن نے غلط نگاہ ڈالنی چاہی تو اللہ رب العزت نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے پاک فضائیہ کے جوان کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، وہ یقیناً خون کو گرما دینے والا ہے۔ پاکستان کے بہت سے ہیروز جو تاریخ میں مشہور ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیرو بھی ہیں جو ہمیں بالکل بھی نہیں دکھائے گئے، جن کا ذکر ہم نے کبھی بھی ٹی وی، میڈیا اور کتابوں میں نہیں پڑھا۔ ان میں سے ایک ہیرو آرٹ پاس چارلی تھا۔ اس کا اصل نام نجیب احمد خان تھا۔ وہ جیٹ B-57 کے پاک فضائیہ کا پاکستانی بمبار جیٹ پائلٹ تھا۔ وہ بمبار ایک پائلٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1965 میں جب پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو پاک فضائیہ کے B-57 بمبار طیاروں نے رات کے اندھیرے میں بھارتی ہوائی اڈوں پر حلہ بول دیا۔ بمبار طیارے عام طور پر بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں اور وہ دشمنوں کی توپوں اور حملوں سے بچنے کے لیے زیادہ پھرتی نہیں دکھا پاتے، اس لیے ان کے حملے رات کے اندھیروں میں ہوتے ہیں اور یہ طیارے زمین کے پاس ریڈار کی نگاہ سے بچ کر اڑتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچتے ہیں۔ ہدف تک پہنچ کر پائلٹ یکدم طیارہ اوپر کھینچ کر ہدف پر ڈائیو کرتے اور ایک ہی حملے میں اپنے تمام بم گراتے ہوئے دشمن کے ہوشیار ہونے سے پہلے اس کے توپوں کے رینج سے باہر نکل آتے۔ پاکستانی B-57 کے طیارے 500 پاؤنڈ کے 8 بم لے کر جاتے تھے اور اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے ایک ہی حملے میں 8 بم گراتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے۔ لیکن ایسے حملے میں لازمی نہیں ہوتا تھا کہ سارے بم نشانے پر ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا 2 بم ایک ہی ٹارگٹ پر جا گرتے اور اس سے ایکوریسی کم رہتی تھی، مگر یہ حملہ کرنے کا انتہائی محفوظ طریقہ تھا۔ لیکن انڈیا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب جنگ کے پہلی رات آدم پور ایئر بیس پر ایک اکیلے B-57 طیارے نے حملہ کیا، لیکن یہ طیارہ اور اس کے پائلٹ کوئی عام پائلٹ نہیں تھے۔ طیارے پہلے گوتے میں آیا، ایک بم گرا کر آگے بڑھ گیا اور بھارتی افواج کا یہی سوچنا تھا کہ شاید باقی بم کسی خرابی کی وجہ سے نہیں گرائے جا سکے۔ وہ حیران رہ گئے جب بمبار طیارہ دوبارہ گھوم کر آیا اور اس نے پھر غوطہ لگایا اور ایک بم نشانے پر گرا کر آگے گزر گیا۔ اس دوران بھارتی افواج نے ہوا میں گولیوں کا جال بن دیا تھا، لیکن بمبار طیارے کے پائلٹ کو کوئی جلدی نہیں تھی اور نہ ہی اس کو اپنی جان کا خوف تھا۔ وہ پھر واپس مڑا اور شاہین کی طرح حملہ کیا، ایک اور بم ایک اور نشانے پر انتہائی ایکوریسی سے گرایا اور آگے نکل گیا۔ اس پائلٹ نے ایک بم کو مختلف طریقوں سے پھینکا اور پوری غور و فکر کے ساتھ نشانے باندھے۔ اس طرح اس نے اپنی جان کو خطرے میں ضرور ڈالا تھا، لیکن اس کے 8 بم اہم ہدف تباہ کر چکے تھے اور یوں اس کی ایکوریسی 100% رہی۔ حملے کے اس طریقہ کار کے بعد دشمنوں کی جانب سے اس بمبار پائلٹ کو آرٹ پاس چارلی کا نام دیا گیا۔ پوری جنگ کے دوران یہ آرٹ پاس چارلی مختلف اڈوں پر حملے کرتا رہا اور وہ ہمیشہ اکیلا آتا تھا اور پہلے بم کے ساتھ بھارتیوں کو کھلا چیلنج کرتا تھا، میں نے ابھی 7 چکر اور لگانے ہیں، تم سے جو ہوتا ہے کر کے دیکھ لو۔ اور یوں اس پائلٹ کی مہارت کی انتہا تھی کہ کبھی بھی کسی طیارے شکن گن کی گولی اسے چھو بھی نہ پائی۔ دشمن کے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آرٹ پاس چارلی ایک انوکھا کام کیا کرتا تھا۔ اندھیری رات میں طیارہ تو دکھائی جا نہیں سکتا تھا، توپی طیارے کی آواز سن کر اندازہ لگایا جاتا تھا کہ طیارہ کس جانب سے آ رہا ہے۔ ان توپیوں کو پریشان کرنے کے لیے غوطہ لگاتے وقت آرٹ پاس چارلی اپنے طیارے کا انجن بند کر لیتا تھا۔ اگرچہ اس کی وجہ سے طیارے کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بھارتی توپیوں کو اس وقت پتہ چلتا تھا جب وہ بم گرا کر جا چکا ہوتا تھا۔ اس کے بعد اور انجن آن کر کے پلک جھپکتے ہی ان کی رینج سے باہر ہو جاتا تھا۔ اس زمانے کے ایک ریٹائرڈ انڈین پائلٹ ان کے بارے میں کہتے ہیں، میں اس پاکستانی بمبار پائلٹ کے لیے انتہائی عزت کے جذبات رکھتا ہوں، جسے ہماری زندگیوں کا سکون برباد کرنا انتہائی پسند تھا۔
8 पास चार्ली पाकिस्तान का एक लेजेंड था, लेकिन इसकी एक आदत बहुत बुरी थी कि वो चांद निकलने के ठीक 30 मिनट बाद अपने हदफ तक पहुंच जाता। एन इस वक्त जब हम अपने पहले जाम ख़त्म कर रहे होते, वो हम पर हमला करता और हमारी शाम बर्बाद कर देता। वो एक ऊंचे तरीन दर्जे का पायलट था। वो अपने हमले की डायरेक्शन छुपाने के लिए वो डाइव करने से पहले अपना इंजन बंद कर देता था और बम गिराने के बाद वो फुल स्पीड के साथ दुश्मनों की रेंज से निकल जाता था। लेकिन ये दुश्मनों की जानिब से इसे 8 पास चार्ली का नाम दिया गया था। लेकिन सबको ये ज़रूर याद रहेगा कि कोई था जिसने हमारी ज़िंदगियों का सुकून बर्बाद कर दिया था। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया।